لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو سیکھنے کی سرے سے کوشش ہی نہ کرے۔ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔ اب یہ آپ کی اپنی ہمت پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کتنا فیض پاتے ہیں اور اس سے آپ اپنے لیے کتنا حصہ اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہی ہے جو قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور یہ قرآن پاک ہی ہے جس کے ترک کے نتیجے میں قوموں کو زوال ہوتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اس کے ترک کے نتیجے میں قوموں کو زوال عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں جب لوہے کو پانی لگ جائے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دل بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ پکڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، لوہے کا زنگ اتارنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، لیکن اس دل کے زنگ کو کیسے اتاریں؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات وکثرت تلاوت القرآن۔ کثرت سے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، اپنی موت کو یاد کرو، آنے والی منزل کو یاد کرو، یہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول اپناؤ۔ یہ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اسے انوار تجلیات الہی کا مرکز بناتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت، اس کے فہم، اس کے ادراک، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجیے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ یہ ہماری انفرادی زندگی میں آئے، ہماری اجتماعی زندگی میں آئے۔ یہی بات اس آیت میں کہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کے مطابق اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال دو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو، اس کے جائز کو جائز سمجھو، اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھو۔ یہ جس چیز کو پسند کرے تم اسے پسند کرنے لگ جاؤ، یہ جس چیز کو ناپسند کرے بس تم اس کو ترک کر دو۔ اسی کا نام ہے اعتصام بحبل اللہ۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے دی ہے، اور بڑا لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی یہ رسی مضبوط ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی مضبوطی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ ٹوٹ نہیں سکتی کہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ ہالینڈ والے فلم بنائیں تب بھی نہیں ٹوٹے گی، یہود و نصارہ اور ہنود سازشیں کریں تب بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بغیر ترجمے، بغیر قرآن پاک کے الفاظ لکھے اردو میں قرآن چھاپ کر اس طریقے سے مسلمانوں میں ایک نئے فتنے کو ڈالنے کی کوشش کریں تب بھی یہ رسی نہیں ٹوٹے گی۔ ان سب کی کوششیں، ان سب کی خفیہ تدبیریں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ خفیہ چالیں چلتے ہیں، اللہ خفیہ چال چلتا ہے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان کی تدبیریں اللہ ان پر الٹ دے گا، اللہ کی اس رسی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا پکڑنے والے کی مرضی پر منحصر ہے، جب چاہے چھوڑ دے۔ ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے، اور چھوڑنا پکڑنے والے کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے، گرد و پیش دیکھیے۔ ایک ایسی مملکت جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہو، ایک ایسی مملکت جس کا سرکاری مذہب اسلام ہو، ایک ایسی مملکت جس کے آئین میں درج ہو کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، ایک ایسی مملکت جو اپنے عوامی نمائندوں کے لیے ان شرائط کی پابندی کو لازمی قرار دیتی ہے
جو میں نے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ فرائض کی پابندی کرتا ہو اور کبائر سے اجتناب کرتا ہو، اس سب کچھ کے باوجود آج 62 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑا ہوا ہے۔ نہ یہ ہماری انفرادی زندگی میں ہے، نہ یہ ہماری اجتماعی زندگی میں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو قرآن کا حکم ایک جانب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور ہمارا طرز عمل دوسری جانب ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ قرآن کا تقاضا کچھ ہے اور ہماری عملی زندگی کی عملی شہادت کچھ اور ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ دنیا میں عزت و سرفرازی پا رہے ہیں اور نہ آخرت میں شاید ہمیں کوئی حصہ مل سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس پورے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اسے پس پش ڈالا، اس سے روگردانی اختیار کی، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے کا احساس، یہی دنیا کی زندگی کا تنگ ہونا۔ اور آج تو ہم ایسے حالات سے دوچار ہو گئے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی کچھ مہنگائی کے سیلاب کے اس میں رو میں بہہ گیا ہے۔ IMF کی شرطیں پوری کریں، ورلڈ بینک کی شرطیں پوری کریں اور غریب پر شکنجہ کستے چلے جائیں، اور جو کچھ رہی صحیح کسر تھی وہ قدرتی آفات نے پوری کر دی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو آج دنیا کی زندگی ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ پوری امت کا جائزہ لے لیجئے، 57 آزاد ممالک میں رہنے کے باوجود اقوام عالم میں ہمارا وقار نہیں ہے۔ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ افرادی کثرت کا یہ عالم ہے۔ جغرافیائی محل وقوع سب سے بہترین ہمارے پاس ہے۔ معدنی وسائل ہمارے پاس ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ ایماندار اور مخلص قیادت نہیں ہے جو قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق خود بھی عمل پیرا ہو اور مخلوقات خدا کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہو۔ یہ وہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے کہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم سب مل کے مضبوطی سے اللہ کی اس رسی کو تھامیں۔ تو ہم سب اللہ کی اس رسی کو جب تک نہیں تھامیں گے، اس دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو سکتے ہیں نہ اخروی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے نفاذ کی عملی جدوجہد کی جائے، میدان عمل میں اترا جائے، گوشہ نشینی ترک کر دی جائے، خلوت کی زندگی ترک کر دی جائے، انفرادیت کی زندگی ترک کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مکہ چھوڑ کر خلوت گزیں ہو گئے تھے۔ آپ نے وہاں پر اللہ عز و جل کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن یہ قرآن ہے جو حضور کو غار حرا کی خلوتوں سے مکہ کی جلوتوں میں دوبارہ واپس لایا۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا، اسی قرآن کے ذریعے حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنی قوم کو خبردار کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا تو قرآن سننے کے بعد، وحی الہی کے آنے کے بعد، قرآن آپ پر اترنے کے بعد آپ بیٹھے نہیں رہے، آپ میدان عمل میں اتر گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، آپ نے سارے قبیلوں کو دعوت دی،
آپ نے کل عرب کو دعوت دی، آپ نے کل عجم کو دعوت دی، آپ نے سارے انسانوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے اگر ایک اللہ کی معبود ہونے کا اقرار کر لو اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تعلق باللہ کا مہینہ ہے، تعلق بالقرآن کا مہینہ ہے، فکر آخرت کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا مہینہ ہوگا کہ جب ہم تجدید عہد کریں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہم ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں اور ہم اس قرآن پاک پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں گے اور کل مخلوقات کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی آیات کا درس اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ مجھ پر، آپ پر، سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔